جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں رابرٹ گرین کی مشہور کتاب، جنہوں نے اپنی کتاب شخصی مہارتوں کا درج کمال میں لکھا ہے کہ لوگوں کو انفرادی طور پر کس طرح پڑھیں گے، ان کو کس طرح جانیں گے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو زندگی میں بعض اوقات کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ایک عجیب و غریب اور سمجھ میں نہ آنے والا تعلق یا نسبت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لمحات میں ہمیں کچھ اس طرح کا رابطہ محسوس ہوتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اس صورت میں ہم کسی دوسرے شخص کے خیالات اور الفاظ تک کے بارے میں پیشگی جان لیتے ہیں۔ اس طرح کا رابطہ عام طور پر قریبی دوستوں، شراکت داروں یا ایسے افراد کے ساتھ ہوتا ہے جن پر ہم بہت بھروسہ کرتے ہیں اور کئی معاملات میں ہماری سوچ یکساں ہوتی ہے۔ رابطے کے ان لمحات میں ہماری اپنی سوچ جیسے معطل ہو جاتی ہے اور ہم دوسرے آدمی کے اشارے کنائے معمول سے زیادہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری توجہ اپنی ذات پر مرکوز نہیں ہوتی بلکہ ہم کسی دوسرے شخص پر زیادہ گہرائی سے سوچتے ہیں تو لاشعوری طور پر ہماری رسائی کچھ ایسے ذرائع تک ہو جاتی ہے جو کہے یا سنے جانے والے الفاظ نہیں ہوتے لیکن اپنے طور پر نہایت مؤثر ہوتے ہیں۔ اس عمل کا آغاز کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ لوگوں سے کہے ہوئے الفاظ پر کم اور ان کے لہجے، ان کی آنکھوں اور جسمانی حرکات و سکنات پر زیادہ توجہ دیں۔ ایسے تمام اشارے جو اس گھبراہٹ یا جوش و جذبے کو ظاہر کریں جن کا الفاظ کے ذریعے اظہار نہیں کیا جا رہا، اگر آپ لوگوں کو جذباتی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ خود کو زیادہ آسانی سے آپ پر کھول دیں گے۔ اس غیر لفظی اظہار کی سطح پر اس بات کا مشاہدہ بہت دلچسپ ہوگا کہ کیسے لوگ اپنے سے برتر لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ لوگ کسی ایسی بے چینی، کسی دبے ہوئے غصے یا خوشامدانہ رویے کا اظہار کریں گے جس سے ان کے نفسیاتی پس منظر کا پتہ چلے، کوئی ایسی چیز جس کا تعلق ان کے بچپن سے ہو اور اسے ان کی جسمانی حرکات، چہرے کے تاثرات سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کچھ لوگوں کو ایک معقول عرصے سے جانتے ہوں تو ایک مشق کے طور پر تصور کرنے کی کوشش کریں کہ آپ دنیا کو ان کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ خود کو ان کے حالات میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ کسی بھی ایسے جذباتی احساس یا دھچکے کو تلاش کرنے کی کوشش کریں جس کا سامنا آپ بھی کر چکے ہیں اور وہ صورتحال یا احساس اس سے ملتا جلتا ہو جس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ اس احساس کو دوبارہ جینے یا بیدار کرنے سے آپ میں دوسرے لوگوں کی شناخت کی صلاحیت کا آغاز ہوتا ہے۔ لوگوں کو پڑھنے کی یہ وجدانی صورت استعمال کرنے سے زیادہ مؤثر اور درست ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اسے آپ اپنے مشاہدے کے ساتھ ملائیں۔ مثال کے طور پر آپ کو لوگوں کے افعال اور فیصلوں پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ آپ کی منزل یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کے افعال یا الفاظ کے پیچھے چھپے محرکات سمجھ سکیں۔ لوگ اپنے محرکات اور ارادوں کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ وہ اپنے احساسات کو الفاظ کا روپ دینے کے عادی ہیں اور یہ ظاہری روپ سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی۔ تاہم ان کے افعال ان کے الفاظ سے زیادہ بولتے ہیں کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ آپ کو ان کی طرف سے کسی بھی انتہائی رویے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ گرم مزاج برتاؤ، ضرورت سے زیادہ دوستانہ رویہ یا پھر مسلسل مذاق کرنے کی عادت وغیرہ۔ آپ کو احساس ہوگا کہ وہ اس رویے کو ایک نقاب کی طرح استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کے بالکل متضاد احساسات کو پوشیدہ رکھ سکے اور سچائی سے دوسروں کی توجہ بھٹکا سکے۔ وہ اس لیے غصہ دکھاتے ہیں کہ اندرونی طور پر وہ بہت غیر محفوظ ہیں۔ وہ دوستانہ اس لیے ہے کہ دل ہی دل میں وہ بہت سے خطرناک ارادے رکھتے ہیں یا پھر وہ اپنی کمینگی چھپانے کے لیے ہر وقت ہنسی مذاق کرتے ہیں۔
عمومی طور پر لوگوں کو پڑھتے وقت آپ ہر ممکن اشارے یا علامات کو سمجھنے کی کوشش کریں، حتیٰ کہ ان کے لباس اور ان کے کام کی جگہ کا ماحول بھی ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اظہار کرتا ہے۔ ان کی طرف سے ساتھی یا شراکت دار کا انتخاب بھی بہت کچھ بتاتا ہے، خاص طور پر اگر وہ ان کے عمومی مزاج سے مختلف ہو۔ اس انتخاب کے ذریعے بچپن کی ادھوری خواہشات، طاقت و اختیار کی چاہت، احساس کمتری یا ایسی دوسری خصوصیات کا اظہار جنہیں عام طور پر وہ چھپاتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں جو بظاہر بہت معمولی دکھتی ہیں، جیسے کسی کام میں تاخیر کرنا، تفصیلات پر پوری توجہ نہ دینا، کسی احسان کا بدلہ نہ چکانا وغیرہ بھی ان کے کردار کو ظاہر کرتی ہیں۔ کسی انسان میں کچھ بھی اتنا غیر اہم نہیں ہوتا کہ اسے نظر انداز کیا جائے۔ تھینک یو۔